بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان وبه یہ شعبان کی 15ویں رات جو کہلاتی، شعبان کی 15ویں رات، اس کی احادیث پر ابن الجوزی نے کلام کیا ہے، ابن رجب حنبلی نے کلام کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کلام کیا ہے، اور خیال یہی ہے محدثین کا کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن حضرت اقدس امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں احادیث موجود ہے، اور وہ فضیلت هذه الليلة ليلة البرات، وصح الروایات فی فضل ليلة البرات، واما ما ذکره الباب الكتب من الضعاف والمنکرات فلا اصل لها، واختلف في الليلة المباركة المذكورة في القرآن، قيل هي ليلة البرات وقيل هي ليلة القدر، وتمسك القائل بالثاني بأن في القرآن التصریح إنها في رمضان۔ یہ حضرت شاہ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ وصحت الروایات فی فضل لیلۃ البرات۔ شیخ زید الکوثری نے کہا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان میں 8 احادیث ہے، 5 متکلم فی ہے اور 3 درجہ حسن میں ہے، قابل قبول ہے۔ اور نجم الدین غیتی نے اس پر کتاب لکھی ہے، نجم الدین غیتی۔ اکابر ہند میں شیخ عبدالحق نے ما ثبت بالسنہ من فضائل اللیالی والایام فی السنہ، سال کے دن اور راتوں کی فضیلت پر شیخ عبدالحق نے کتاب لکھی، اچھی کتاب لکھی۔ ما ثبت بالسنہ مولانا زکریا صاحب کے مطالعے میں رہی ہے، میرے پاس اس کا قلمی نسخہ بھی ہے اور مطبوع بھی ہے۔ ابن الجوزی نے اور پھر علامہ آلوسی نے آیات سورہ دخان کے ذیل میں اس کا انکار کیا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان جیسے مشہور ہے کہ فیہا تقسم الارزاق وتنسخ الاجال، اور اگلے سال تک جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام درج ہوتے ہیں، اور اگلے سال تک جو مرنے والے ہیں ان کے نام کاٹے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ مراد نہیں ہے۔ حکیم الامت نے بھی بیان القرآن کے اندر دائرہ تنگ کیا ہے، لیکن ایک واعظ ہے ان کا فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، اس میں ثابت کیا ہے کہ سورۃ دخان میں جو کچھ ہے وہ اس 15ویں شعبان کی فضیلت ہے۔ مولانا اشرف علی کا ایک واعظ ہے 15ویں شعبان، بہت اچھا واعظ ہے، بڑے اچھے جوابات دیے مفسرین کو۔ کہتے ہیں کہ اتنی بات کافی ہے عمل کے لیے کہ ذکرہ الفقہا، ہدایہ میں ہے کلیلۃ النصف من شعبان، والفقہا هم المحتاطون من هذه الامہ، فقہا سے بڑھ کر محتاط مان جنر، وہ ہمیشہ دیکھو فقہ کے اندر وطروں کے بعد نفل کا ذکر نہیں، کتنے محتاط لوگ ہیں، کیونکہ امام صاحب سے نقل نہیں ہے تو عدم نقل عدم عمل کی دلیل ہے۔ امام صاحب نے جو وہ پہلو تہی کی ہے نا تو پسندیدہ نہیں، ہر چیز فقہ میں ہے، وطروں کے بعد نوافل نہیں۔ علامہ شامی جیسے آدمی نے لکھا کہ جو کچھ کرنا ہے وطروں سے پہلے کرے نا، وطر کو آخری بنا لے،
تو امام ترمذی نے بھی اس رات کا ذکر کیا ہے. نہ جانے استاد محترم حضرت اقدس صاحب معارف السنن شارح الترمذی اس کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں یہاں لکھتے ہیں. بالکل صریحاً انکار ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ معارف السنن تو حضرت نے عرف شذی کی شرح لکھی، تو عرف شذی میں تو انور شاہ صاحب نے مان لیا ہے. مجھے کسی نے کہا آپ معارف السنن کا رد کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، بس جہاں معارف السنن میں اس طرح باتیں ہیں ان کے اوپر میں حرف شذی ٹھوک دیتا ہوں کہ وقال شیخ الشیخ امام العصر الذي ينظر نظيره في ساعة الاطلاع لا سيما في الاحاديث والاسانيد والاثار. شیخ و شیخنا و استاذ و اساتذتنا مولانا محمد انور شال کشمیری الہندی الدیوبندی. بالکل جب میں نے کہا کہ صرف معارف شذی ٹھوک دیتا ہوں تو ٹول دفتر رنگ تک زڑ. میرا کیا کام ہے؟ زید الکوثری کے بارے میں حضرت فرماتے تھے، جگہ جگہ لکھتے ہیں کما حققہ شیخ الکوثری. شیخ کوثری نے یہاں 2 مقالے لکھے، فضیلت لیلۃ النصف من شعبان. تو کم از کم یا تو یہ بعد میں چیزیں حضرت کی خدمت میں آئی ہیں. بہرحال اس قسم کے مسائل میں مفتی رشید نے جو فساد کیا ہے اور اس کے اتباع جس فساد اور فتنے پر تلے ہوئے، ماخذہم معارف السنن. مفتی رشید کو معارف السنن کے علاوہ کوئی علم نہیں تھا، اس کا سارا علم معارف السنن ہے. جس چیز کا انکار کرتے ہیں معارف السنن ہے. اب ایک مقام پر شیخ عبد القادر کے حالات میں لکھتے ہیں کہ اس کی جو کتاب غنیہ ہے اور فوائد الشرح ہے اور فلاں اکاذیب و اباطیل، فلا حول ولا قوت الا للہ وانا الیہ راجعون. توبہ توبہ توبہ. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اب دیکھو ابو بکر عطابکی شیخ کے حالات میں کیا لکھ رہے ہیں. النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 3 جز 6 صفحہ 142. شیخ عبد القادر کے بارے میں کہتے کان من اوعیت العلم ومن بحور الفقہاء والمحدثین وله اسانید جلیلہ وله باع فی الاحادیث والآثار. درس فحقق، افتى فدقق، وعظ فرقق، درس فحقق، افتى فدقق. وعظ ایسا کہ دنیا روتی تھی، درس دیتے تحقیق سے فتویٰ لکھتے تھے تو دلیل کی بھی دلیل دیتے تھے. مفتی ظرف خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.